اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم وکأی من قریۃ ہی اشد قوة من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لهم افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 10 سے 15 تک آیات ابھی تلاوت کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں فاسق لوگوں کا بیان تھا کہ فاسق کون لوگ ہیں، جیسے اس سے پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فاسق ہی ہلاک ہوں گے۔ تو فاسق کون ہیں؟ تو شروع کے سورت میں بتایا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں اور وہ اللہ کے رستے سے خود بھی رکے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں، یہ فاسق ہیں۔ ان کے اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو گئے، اضل اعمالہم، ان کے اعمال دنیا میں گم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر مومنوں کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جہاد کے کچھ اصول، جنگ کے کچھ اصول بیان فرمائے۔ اور ان آیات مبارکہ سے تھوڑے سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں اللہ کی طرف سے مدد ملنے یا نہ ملنے کا قانون اور ضابطہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے مدد اسی صورت میں ملے گی کہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو اگر مدد کریں گے اللہ کے دین کی تو اللہ ان کی مدد کرے گا، نہیں تو نہیں۔ پھر اوپر والی بات دہرائی تھی کہ کافر جو ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کے اچھے اعمال بھی دنیا میں گم ہو گئے، یہیں ختم ہو گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے جو دین اور شریعت بھیجی ہے انہوں نے اس کو نہیں پسند کیا، اس کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنے مسلک اور اپنے مذہب انہوں نے بنائے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اعمال حبط اور ضائع ہو گئے، کیونکہ اللہ وہی عمل قبول کرے گا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو لوگوں نے خود سے اعمال بنائے ہیں، کتنی خوشنما اور خوبصورت کیوں نہ ہوں، وہ دنیا میں ضائع ہوں گے، بلکہ الٹا آخرت میں ان کا وبال ہوگا۔ یہ جو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتائج برے نکلیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، آخرت تو بعد کی بات ہے۔ دنیا میں بھی کیا یہ لوگ چل پھر کے انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی باغی اور سرکش قوموں کو ہم نے ختم کیا؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، گھومے پھرے نہیں زمین میں؟ اگر گھومے پھرے ہوتے فینظروا، پھر یہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم،
ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو نکلا نا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر ہلاکت ڈالی، ملیا میٹ کر دیا ان کو، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی ہلاکت ہے، یعنی جن کو نہیں ملی انہیں بھی ملے گی، چاہے دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ملے گی، لیکن ہم نے دنیا میں بھی اس کی مثالیں قائم کر دی ہیں، اگر لوگ چل پھر کے دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو بیان ہوا، ذالک، یہ سب کچھ جو بیان ہوا کہ اللہ مومنوں کی حمایت کریں گے، کافروں کی نہیں، اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ آقا ہے ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ مولا ہے، مددگار ہے یا دوست ہے، آقا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی آقا نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی سرپرست نہیں، کوئی ان کا دوست نہیں۔ تو مولا کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، سردار کے لیے بھی آتا ہے، جو کسی چیز کا مالک ہو اس کو بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ دو معنوں میں، جو غلام ہے اس کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو اس کے 8-10 معنی ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ سرپرست بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مددگار بھی کہہ سکتے ہیں، آقا اور سردار بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ مولا ہے ایمان والوں کا۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی اور بھگدڑ مچی، تو افواہیں بھی پھیلیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی کافروں کو، یہ تو بڑا اچھا ہوا، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو جواب نہیں دو، خاموش ہی رہو، خاموش رہے۔ انہوں نے کہا واہ نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہیں۔ پھر کہا ابو بکر ہیں، نہیں بولنا، نہ بتانا۔ پھر کہا عمر کا، نہیں بتانا۔ تو اس طرح بڑوں کا نام لیا، پھر کہا بھائی وہ ختم ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے نعرے لگائے اپنی کامیابی کے، کہنے لگے اولو ہوبل، اولو ہوبل۔ ہوبل ان کا ایک بت تھا جو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا، چھت پر۔ یہ حابیل سے، حابیل جو سب سے پہلے انسانوں میں شہید ہوا اپنے بھائی کے ہاتھوں، قابیل کے ہاتھوں، آدم کا بیٹا، اس کے نام کا بت بنا کر بیت اللہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا۔ تو پہلے اس کا نام لگا اولو ہوبل، یعنی ہوبل کیجیے، ہوبل زندہ باد، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا۔ پھر دوسرا نام لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو جناب عزا ہے، تم اے مسلمان تمہارا تو عزا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا ایک بت تھا۔ اب حضرت عمر سے صبر نہ ہوا، اس نے کہا ان کی ایسی کی تیسی ہیں۔ انہوں نے سمجھے کہ ہم سب مر گئے ہیں، اور یہ اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، جی کوئی نہیں۔ اچھا جی، پھر جب انہوں نے یہ نعرے لگائے تو حضور سے پوچھا کہ حضور ہم بھی کوئی جوابی نعرہ لگائیں کہ نہیں لگائیں؟ تو جب انہوں نے کہا اولو ہوبل، اولو ہوبل، حضور نے فرمایا تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ تو مسلمان یہ نعرہ لگا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بہت اونچا ہے، بہت بزرگ ہے۔ جب انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، تم کو حضور نے فرمایا تم کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا مولا ہے، تمہارا اور مولا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جوابی نعرے حضور نے پھر لگوائے تھے۔ اس لیے مجھے یاد آیا کہ اللہ مولا ہے تو مسلمانوں کا، تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اولو ہوبل، اس کے جواب میں اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ تو دوسرے کے مقابلے میں تھا لنا مولا ولا مولا لکم، ان کا لنا عزا ولا عزا لکم۔
نعرے بھی پرانے چلتے آئے ابھی بھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ. چلیے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ، اب یہ بتایا کہ اللہ مولا ہے مومنوں کا اور کافروں کا مولا نہیں. تو جب مولا ہے، آقا ہے، سردار ہے، مالک ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو نوازے گا بھی تو نہیں نا. تو اللہ بتاتے ہیں کہ میں کیسا نوازوں گا. بے شک اللہ داخل کرے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، جن کی صفت یہ ہے کہ تجری من تحت الانہار، ان کے اندر، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. نیچے نہریں کا مطلب ہے کہ یعنی باغوں کے اندر نہریں ہوں گی، باغوں کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے، محلات کے نیچے، اور یعنی اوپر محل بنا ہے، نیچے سے نہر گزر رہی ہے، تو بڑا اچھا منظر ہوتا ہے پانی کا. جی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نہریں ان کے دروازوں کے سامنے سے بہتی ہوں گی. ان کو نہر دیکھنے کے لیے بیچ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں تو بیچارے ویکنڈ پہ جاتے ہیں نا گدلا پانی دیکھنے کے لیے، جہاں سے بدبو بھی اٹھتی ہے، کیا ایسی ہے نا. اور یہاں تازہ بتازہ نا 4 نہریں دروازے سے بہتی ہوں گی. جی نیچے آ رہا ہے. والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں نا، ان کا حال دنیا میں ایسا ہے، یعنی بظاہر تو تم کو وہ بڑے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، بڑے کھاتے پیتے اور بڑے خوشحال نظر آتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کا اصل حال یہ ہے. وہ لوگ جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن ان کا کھانا پینا اور دنیا سے فائدہ اٹھانا ایسا ہے کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں. تو کافر ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں. تو تم یعنی ان پہ تعجب نہیں کرو. تو جانوروں کے ساتھ ان کی زندگی کو تشبیہ کیوں دی اللہ نے؟ کہ ان کی زندگی تو جانوروں جیسی ہے، یعنی جیسے جانور کسی قانون کے پابند نہیں ہیں. اللہ کے جبری قانون کے تو پابند ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے. تو اس طرح کافر بھی کوئی شریعت کے پابند نہیں ہیں، یہ بھی آزاد ہیں، وہ بھی آزاد ہیں. جیسے جانور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، کس کی زمین میں کھا رہے ہیں، کس کی گھاس چر رہے ہیں، ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے. تو ان میں حلال حرام کی تمیز نہیں کہ یہ میرے مالک کی زمین ہے، یہ گھاس اس کا ہے، یا میرے اس کے پڑوسی کا ہے، یا غیر کا ہے، کس کا ہے. باہر نکلے، جہاں سے بھی گھاس ملی کھا لی. اور ایسے ہی کافر بھی اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہیں اور حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہی کھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تشبیہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں. یہ بھی تشبیہ ہے کہ جانوروں کا مقصد زندگی ہی کھانا پینا ہے، اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں جانوروں کا، کھانا پینا ہی ہے. تو ان کا بھی مقصد زندگی اور کچھ نہیں ہے، کھانا پینا ہی ہے. تو یہ جانوروں کی طرح بس کہتے ہیں کہ زندگی کھانے پینے کے لیے ہے، خوب کھاؤ، خوب مزے اڑاؤ، بس یہی ہے، پھر آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا بھی مقصد زندگی صرف کھانا پینا ہے، جانوروں کا بھی مقصد زندگی کھانا پینا ہے. جی اور یہ بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ بھی حلال حرام کی تمیز، اپنے پرائے کی تمیز نہیں کرتے، کھائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے تو بہرحال یعنی ان کی زندگی کو کھانے پینے میں، اور ساری تگ و دو، ساری دوڑ دھوپ اسی زندگی کے بہتر بنانے کے لیے ان کی ہو رہی ہے، اور کوئی آگے کی سوچ ان کے اندر نہیں ہے کہ آگے بھی کچھ ہونا ہے. جو لوگ کچھ تھوڑی بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں وہ سوچ ہی غلط ہے ان کی.
جو رکھتے ہیں ان کی سوچ غلط ہے۔ جیسے یہودی بھی آخرت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا ہی غلط ہے۔ عیسائی بھی آخرت پر کوئی یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا یقین غلط ہے، اس لیے ان کی بھی ساری تگ و دو دوڑ دھوپ یہیں کے لیے ہے۔ اب ان کو ہم کیا روئیں؟ ہمارے مسلمانوں کا حال بھی تو یہی ہے۔ جتنے منصوبے بنتے ہیں وہ صرف دنیا کے لیے بنتے ہیں، جتنی گفتگو ہوتی ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی بھول کر بھی انہوں نے آخرت کا نام کبھی لیا کسی پارلیمنٹ میں کسی وزیر مشیر نے؟ ہاں، جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے اس وقت نام لیتے ہیں، ووٹ لینے کا وقت آئے پھر نام اللہ اللہ کے رسول کا اور دین اور شریعت کا تو پھر لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ، لیکن اس کے بعد پھر کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑتے۔ تو ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ تو مقصد کے لیے وہ لے لیتے ہیں، مقصد نکلا تو وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ساری مدے دوڑ دھوپ بناؤ سنگاؤ جتنا ہے نا وہ صرف دنیا ہی کے لیے ہے، جیسے اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ساری دنیا کا نظام گھوم رہا ہے بس پیٹ کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے، اور آخرت کا نام بھی نہیں لیتا، حالانکہ اصل زندگی تو ہوگی آخرت کی۔ اس کے بنانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں ہے، اس کے لیے نہ ذاتی کوشش ہے نہ دوسروں کے لیے کوئی کوشش ہے، اور اس کے لیے سارا دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ جی خیر، کافروں کا فائدہ اٹھانا دنیا سے، کھانا پینا ایسے جیسے جانوروں کا۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جب دنیا سے جائیں گے تو جہنم کی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا بس۔ اب اللہ تعالیٰ شہر مکہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی شہر ہیں، قریہ گاؤں کو، ٹاؤن کو بھی کہتے ہیں، سٹی کو بھی کہتے ہیں، جی تو یہاں سے مراد یعنی سٹی ہے۔ جی کتنے ہی شہر ہیں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً، کہ وہ طاقت میں بہت زیادہ تھے، من قریتک، اے نبی آپ کے شہر سے، آپ کے شہر مکہ سے کتنے ہی شہر دنیا میں تھے جو زیادہ طاقتور لوگوں کے شہر تھے، اس میں بسنے والے زیادہ جسمانی اور مالی لحاظ سے طاقتور تھے۔ التی اخرجت کا، یعنی وہ شہر جس سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے نا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا ہے، تو اس شہر کے لوگوں سے کئی شہروں کے لوگ زیادہ طاقتور تھے۔ لیکن ان مکہ والوں سے آپ کہہ دیجئے اہلکناہم، ہم نے تو وہ شہر بھی نہیں چھوڑے، ان کو بھی ہلاک کیا جو ان سے طاقتور تھے، جی ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے۔ فلا ناصر لہم، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں آیا ان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ان کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں سے جانے پہ مجبور کرتے ہیں؟ جی یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم ان کو کب چھوڑیں گے؟ یہ اور بات ہے کہ آپ جائیں پھر ہم ان کی خبر لیں گے، اس لیے کہ جب تک پیغمبر کسی شہر کے اندر موجود ہو اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، آپ جائیں پھر دیکھیں ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ ہیں کیا ہیں؟ ان سے تو بڑی بڑی بستیوں اور شہروں والوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تو باقی شہر طاقتور ہوں، خوبصورت ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن مکہ جیسا شہر تو دنیا میں کبھی نہ آباد ہوا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہاں ابراہیم صاحب یہ تو حرم ہے، حرم یعنی وہ حتہ زمین ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی حتہ زمین ہے ہی نہیں۔ تو ایسی مقدس جگہ سے آپ کو نکالتے ہیں، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں سے تشریف لے گئے
تو شعر کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. آپ چلے گئے، رستے میں ایک جگہ پہنچے، آپ کو شعر کی یاد آئی اور پہاڑی پہ چڑھ کے مکہ کی طرف منہ کیا اور آپ نے اظہار افسوس کرتے فرمایا کہ اے شعر مکہ، تو کتنا ہی مبارک، کتنا ہی مقدس، کتنا ہی محبوب شعر ہے. اگر یہ لوگ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں تجھ کو چھوڑ کے نہ آتا. حسرت سے آپ نے فرمایا. اسی پر سورہ قصص کی آیت نازل ہوئی اسی جگہ میں کہ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، آپ فکر نہیں کریں، اللہ آپ کو واپس وہاں پر لائے گا جہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے. کچھ وقت کی بات ہے، پھر اللہ آپ کو اس شہر میں واپس لائے گا. تو بہرحال پھر 8 سال کی بات تھی. 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور آپ پھر دوبارہ اس میں تشریف لائیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 2 طبقے ہیں دنیا میں، نیک اور بد، مومن اور کافر، 2 طبقے ہیں دنیا میں. دونوں کے نظریے، دونوں کے اعمال مختلف ہیں. جب ان کے نظریے اور ان کے اعمال مختلف ہیں تو اجر و ثواب کیا مختلف نہیں ہوگا؟ اور دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اپنوں کو نوازا جاتا ہے، دشمنوں کو سزا دی جاتی ہے. یہ دنیا میں بھی قانون ہے اور میرے ہاں بھی یہی قانون ہے. اپنوں کو میں نوازوں گا اور میں دشمنوں کو سزا دوں گا. اس لیے کہ فمن کان علی بینۃ من ربی، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے، ایک واضح رستے پر ہے، کھلی ہوئی سڑک پر ہے، کھلے ہوئے رستے پہ ہے، تو وہ شخص کا من اس آدمی کی طرح یعنی ہو سکتا ہے کیا؟ زین لہ سوء عملی، کہ جس کے برے عمل اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیے گئے ہیں اور وہ کہتا بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، بہت نیکی کے کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ برے عمل ہیں اس کے سامنے وہ یعنی خوبصورت بنا کے پیش کیے گئے، ورنہ ان میں خوبصورتی نہیں. تو ایک وہ آدمی کہ جو بالکل کھلے اور واضح رستے پہ جا رہا ہے، ایک وہ ہے کہ رستہ بڑا خراب اور خستہ ہے لیکن اس کو خوبصورت کر کے دکھایا گیا کہ بڑا اچھا رستہ ہے، جا. تو فرمایا کہ یہ دونوں رستے کے راہی برابر ہیں نہیں. جو سیدھی سڑک پہ جا رہا ہے وہ منزل پہ پہنچے گا، اور جس کے رستے کو صرف خوبصورت کر کے دکھایا گیا اس کے پیچھے کانٹے، جھاڑیاں اور کھڈے ہیں، وہ تھوڑا سا جائے گا تو آگے پھر پھنس جائے گا، گر جائے گا. اور واتبعوا اہواءہم، ان لوگوں نے اپنی خواہش، اپنی مرضی کی پیروی کی، اور ان کے برے رستے ان کے لیے خوشنما بنائے گئے ہیں، جھنڈیاں لگا کر، بینر لگا کر خوبصورت بنا گئے ہیں، چلو آؤ بڑا اچھا رستہ ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ جنگل ہے، درندے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں. تو آج کتنے ہی اعمال ہیں دنیا میں جو خوشنما اور خوبصورت بنائے گئے ہیں اور اس کو نجات کا رستہ کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کانٹے ہیں، جنگل ہے، درندے ہیں، بچھو ہیں. اس لیے کہ رستہ وہی منزل تک جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جس رستے پہ اللہ کا نبی چلا ہے اور ان کی جماعت چلی ہے بس وہی رستہ ہے. ان کے اعمال بالکل سیدھے سادے تھے، اس میں کوئی ایسی چمک دمک کی بات نہیں تھی، سیدھے سادے عمل تھے. اور آج صرف چمک دمک کے عمل کے پیچھے کچھ بھی نہیں، خوبصورتی ہے، دھوکہ ہے، اپنی خواہش، اپنے دل کی تمنا، اپنی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا اچھا نیک کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. یہ الٹی سزا ملے گی، اس لیے کہ یہ وہ کام نہیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کیے ہوں یا کرنے کا کہا ہو. لیکن آج دین کے نام سے کیا تماشے ہیں؟ دین کے نام پہ تماشے ہیں.
اور ساری دنیا میں، اور ہر سال نئے نئے ڈیزائن نکلتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن. ہاں جی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تو وہ عمل قبول کریں گے جس پہ سنت کی مہر لگی ہوگی، وہ کبھی قبول نہیں کریں گے جس پہ حضور کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، سیل نہیں ہوگی، وہ چاہے کتنا خوش نما ہو، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو. لیکن نفس اور شیطان نے اسی دھوکے پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہو، ایسے ہی کرو، ایک دفعہ کر لو بس، پھر نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے، روزے نہ رکھو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میلاد منا لو، میلاد منا لو. اور میلاد میں بھی کوئی نمازوں کی بات نہیں ہے، شور شرابہ ہے، نعرہ بازی ہے، جھنڈیاں ہیں، دھوم دھام ہے، کھانا پینا ہے. نماز کا وقت آئے تو نماز 4-5 ہی پڑھیں گے. ایسے ہی ہے. دلیل کیا دیتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ آپ کو؟ آپ بھی سادے لوگ ہیں. مجھے پتہ ہے مگر آپ کو پتہ لگا کر کیا سکتے؟ دلیل کی نہیں. مسجد نبی میں ہاں سلام پڑھتے تھے، میلاد ابھی بلا تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا مدینہ میں میلاد النبی. ارے بھائی کہاں ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، پھر یہ پکڑتے ہیں، پھر کیا کریں وہ بیچارے، مسجد کی بے حرمتی بھی تو نہیں ہونے دیتے، وہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن اب 8, 10, 20, 25, 30, 40 ہزار وہاں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو پکڑ دھکڑ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا ایک بہت بڑا گروپ اچانک ایک جگہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک دفعہ ہی تو حملہ نہیں کر سکتے نا. اور وہ 2-4 دفعہ پڑھ لیں گے تو دھوم تو ساری دنیا میں ہو جائے گی، وہ یہ پڑھا گیا. پھر پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، وہ تو بات کی بات ہے. ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. تو آپ تک تو صرف یہ خبر آ جاتی ہے کہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بعد میں دیکھنے کی بات ہوتی ہے. ہاں جی. ہر سال اتنا بڑھتے جا رہا ہے کہ مجھے ایسا ڈر ہو رہا ہے کہ یہ تو سب سے بڑی عید ہو جائے گی. تو بڑی عید تو سمجھتے ہیں اس کو نا، کہتے ہیں اس سے بڑی عید تو ہے ہی نہیں نا، کہ باقی ساری عیدیں بھی کہتے ہیں ان کی توفیل سے ہمیں ملی ہیں، تو بڑی عید تو وہی ہوئی نا. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، یہ نیا شوشہ ہے بھی. اچھا جی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا دلیل، میں آپ کو ان کی دلیل بتاؤں نا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا آپ کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں نہیں ہوا، کیا کہا جی حضور منڈے کا روزہ رکھتے تھے. اور حضور سے پوچھا کہ آپ منڈے کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں. منایا کہ نہیں منایا؟ بس ہمیں تو اتنا شوشہ چاہیے، اس کو بڑا کرنا ہمارا اپنا کام ہے کہ حضور نے روزہ رکھ کے اپنا برتھ ڈے منایا، لہذا ثابت ہوا کہ برتھ ڈے منایا جا سکتا ہے. یہ دلیل ہے اور یہ ٹھیک ہے، حدیث ہے. کہ آپ سے پوچھا کہ اگر منڈے کا روزہ کیوں، آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اسی دن حضور کی وفات بھی ہوئی ہے. پیدا بھی اس دن ہوئے ہیں، وفات بھی اسی دن ہوئی ہے، اسی دن آپ نے ہجرت بھی کی ہے. تو بہت ساری چیزیں منڈے کے دن ہوئی ہیں. لہٰذا تو آپ ان سادے لوگوں سے پوچھئے کہ جس طرح حضور نے منایا پھر آپ بھی ایسا ہی منائیں نا، کہ آپ بھی منڈے کا روزہ رکھا کریں تاکہ حضور کا برتھ ڈے منایا جائے. صحیح طریقہ تو پھر یہی ہوا نا بھائی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ منڈے کو آپ نے روزہ رکھا، آپ پیدا ہوئے تھے تو شکر میں روزہ رکھا، ٹھیک ہے، تو آپ بھی رکھیں. پھر حضور نے کوئی 12 ربیع الاول میں روزہ رکھا تھا کہ ہر ہفتے میں رکھتے تھے؟ تو ہر ہفتے میں روزہ رکھنا چونکہ خالہ جی کا کام نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ہمیں روزہ تو رکھ بھی نہیں سکتے اور پھر ہر ہفتے رکھنا یہ تو مشکل ہے، اس لیے سال میں ایک دن دھوم دھام یہی کافی ہے. سال میں ایک دن دھوم دھام بس یہی کافی ہے. تو حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہو پھر تو منڈے کا روزہ رکھے بس، اور کچھ کام نہ کرے.
لیکن آپ وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہر ہفتے کرنا ہے، تو ہم نے ہر ہفتے تو یہ کام نہیں کرنا، لہذا ہم سال میں ایک دن دھوم دھام بچائیں گے۔ تو حضور نے اپنی پیدائش کے دن دیکھیے ہر ہفتے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، سال کے بعد نہ آپ نے کوئی روزہ رکھا ہے سال کے بعد، اور نہ کوئی آپ نے کسی عبادت کا کہا ہے، کہیں کسی ضعیف ترین حدیث میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو یہ کیا کرو یا وہ کیا کرو، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ عام جس طرح باقی دن اسی طریقے سے وہ بھی گزرتا رہا ہے۔ تو سنت تو یہ ہے بھائی کہ آپ منڈے کو روزہ رکھیں بس۔ یہ اگر حضور کا برتھ ڈے بنانا ہے تو یہ طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے اپنا برتھ ڈے منایا، چلو روزہ رکھے، آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو منڈے کو، ان کو نہیں کہا میں پیدا ہوا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں بس، صحابہ کو نہیں کہا کہ تم بھی رکھا کرو۔ پھر دوسری بات یہ کہ سنت تو یہ ہوا کہ جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں اس دن کا روزہ رکھا کریں، یہ سنت ہے کہ جس طرح حضور جس دن پیدا ہوا اس دن آپ نے روزہ رکھا، اگر آپ کو اپنے برتھ ڈے کا پتہ ہے تو اس دن آپ بھی روزہ رکھا کریں، تو یہ سنت ہوا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن کا روزہ رکھوں، اللہ کا شکر ادا کروں۔ یا چلو حضور کے لیے کرتے ہیں تو منڈے کا روزہ رکھیں۔ تو یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کوئی کرے، لیکن یہ محنت کا کام کون کرے؟ اس لیے سال کے بعد ایک دن دھوم دھام کر لینا ایک آسان کام ہے، اور اس کو ہی ہر سال بڑھا چڑھا کر کچھ کا کچھ بنا دیا ہے۔ اب تو جناب ڈانس بھی کرتے ہیں، ہاں کبھی دیکھیں نا تماشا نے کہا جی، اور الٹے پلٹے نعرے بھی لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہت بڑا کیک بنایا، تو کیک کاٹنا یہ کس کی سنت ہے؟ برتھ ڈے پہ کیک کاٹنا یہ کس کی سنت ہے؟ اسلام میں تو نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح برتھ ڈے منانا بھی ان کی سنت ہے۔ کرسمس، یہ کرسمس سے لیا نا انہوں نے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے مناتے ہیں کرسمس، انہوں نے کہا ہم کیوں نہ منائیں؟ وہ اس پہ چراغ جلاتے ہیں مہینہ بھر، مہینے سے بھی آگے پیچھے، یہ کہ ہم بھی کیوں نہ جلائیں؟ تو یہ سنت کس کی ادا ہو رہی ہے؟ بھولے بھالے لوگ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھیں۔ تو وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مت گئے کہ کمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، جس کے برے عمل اس کے سامنے خوشنما کر کے پیش کیے گئے، بڑے اچھے کام، اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی مرضی کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو خود اچھا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے اچھا کہا۔ چلیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طبقے برابر نہیں، دونوں طبقے برابر نہیں۔ جو اللہ کے طرف سے ایک سیدھے رستے پہ جا رہا ہے وہ، اور جو اپنی مرضی کے پیچھے جا رہا ہے وہ، دونوں طبقے برابر نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جس جنت کا اہل جنت سے وعدہ کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہاں مثال کا معنی مثال نہیں ہے بلکہ یعنی اس کی تعریف، صفت اس جنت کی جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو کفر شرک گناہوں سے بچتے ہیں، متقی ہیں، ان کو جو جنت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ فیہا انہار، اس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی من جملہ اور چیزوں کے محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، اور ہر قسم کی چیزیں ہوں گی۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ کس کی؟ من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں بہتی ہوں گی، لیکن پانی بھی کون سا گدلا نہیں، بدبودار اور سڑا ہوا نہیں، یعنی جو پانی کسی حوض میں رک جاتا ہے
کسی گڑھے میں رک جاتا ہے، کچھ دنوں میں اس میں سڑان سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو آسن کہتے ہیں۔ وہ جو رکا ہوا پانی تھا اس کو آسن کہتے ہیں۔ فرمایا یہ آسن نہیں، یہ تازہ بتازہ بہتا ہوگا، تازہ بتازہ، کہیں رکا نہیں ہوگا، کہیں اس کے اندر کوئی تغیر تبدل پیدا نہیں ہوگا، بالکل ہر وقت تازہ بتازہ، جیسے آسمان سے تازہ برستا ہے نا، ایسا ہی اس نہر میں بہتا ہوگا، غیر آسن۔ تو انہار اس لیے کہا کہ ہر جنتی کے جنت میں یہ نہر بہتی ہوگی پانی کی، تو ایک نہریں نہیں ہوں گی، یہ بے شمار نہریں ہوں گی جو ہر جنتی کے جنت میں بہتی ہوں گی، تو ایک پانی کی ہوگی، ٹھیک۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اسی طرح ہر جنتی کی جنت میں نہریں بہتی ہوں گی دودھ کی، اور دودھ کی نہر بھی کیسے ہوگی؟ لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ مزہ بدلا نہیں ہوگا، بالکل جیسے ابھی جانور سے نکالا ہو، ایسا تازہ۔ تو پانی بھی رک جائے تو پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے، ذائقہ بدل جاتے ہیں۔ دودھ تو اور جلدی خراب ہو جاتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ دودھ خراب ہونے والا نہیں ہوگا، اس کی نہر بہے گی لیکن اس کا ذائقہ بالکل بدلا نہیں ہوگا، تازہ بتازہ، پانی بھی تازہ بتازہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ہر جنتی کی جنت میں نہریں بہتی ہوں گی شراب کی، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب نہیں ہوگی جی، بلکہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور اس سے ان کے ذوق شوق میں اور اضافہ ہوگا۔ یہاں تو بے ہوش ہوتے ہیں، درد سر ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اس سے تو اور تازگی پیدا ہوگی، اس سے اور زیادہ تو جنت کی ہوگی، یہ دنیا والی تو ہوگی نہیں جی۔ اور چوتھی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، نہریں بہتی ہوں گی صاف ستھرے شہد کی، مصفہ کا معنی صاف ستھرا، جس میں موم شامل نہیں ہوگا، جس میں کچھ داغ دھبے نہیں ہوگا۔ دنیا کے شہد میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، ہاں جی، صاف کرنا پڑتا ہے، وہ بالکل صاف ہوگا، اس میں کوئی ذرا سی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو نظر آئے کہ یہ دیکھو یہ دھبا جا رہا ہے، یہ صاف، اور وہ بھی نہر بہتی ہوگی، ایسا شہد۔ یہ تو 4 قسم کی نہریں اللہ نے بتائیں، اس کے علاوہ اور کئی قسم کے مشروبات بھی ہوں گے جو بوتل میں بند ہوں گے، اوپر سے سیل لگی ہوئی ہوگی، خود ہی کھولیں گے جی، سلسبیل ہوگا، زنجبیل ہوگا، وغیرہ وغیرہ، کتنے جی۔ ان نہروں اور مشروبات کے، یہ سب مشروبات ہو گئے نا، پینے کی چیزیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے جنت میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اور فروٹ بھی ہوں گے، ہر قسم کے فروٹ۔ تو دنیا میں بھی فروٹ ہے بہت ساری، ان کی قسمیں ہیں، لیکن وہ علاقائی ہوتے ہیں، کوئی فلاں ملک میں پیدا ہوتا ہے دوسرے ملک میں نہیں، کوئی فلاں ملک میں پیدا ہوتا ہے دوسرے میں نہیں پیدا ہوتا، پھر چلو وہاں سے وہ آتے ہیں، دوسرے ملک والے بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ مختلف جگہوں ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر مختلف موسم میں پیدا ہوتے ہیں، دوسرے موسم میں نہیں ہوتے جی۔ لیکن جنت کے جو فروٹ ہوں گے وہ ہر جنتی کی جنت میں سارے ہی ہوں گے، اس کو دوسرے جنت سے منگوانا نہیں پڑیں گے، باہر بزنس نہیں ہوگا، میں اپنی ٹوکریاں بھیجتا ہوں، آپ اپنی طرف سے بھیجیں، ہر ایک کی جنت میں جو اس کی خواہش ہوگی وہاں فروٹ مہیا ہوگا جی۔ اور موسم کے پابند بھی نہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں ابھی کھا لو آم، پھر بعد میں سیزن نہیں ہوگا، نہیں، سیزن کی بات کیا ہے، آپ کا جب جس فروٹ کو جس وقت جی چاہے گا اسی وقت وہ آپ کے سامنے ہوگا موجود۔ تو سب قسم کے فروٹ جن کے ہم دنیا میں نام جانتے ہیں،
یہ تو نقلی ہیں، وہ اصلی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جن کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ جنت ہی میں ہوں گے، جن کا ہمیں نام تک بھی نہیں آتا، تو ہر قسم کے فروٹ جنت میں ہوں گے۔ یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہوئیں، فرمایا اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتائیں، اس سے بھی بڑی بات یہ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ہوگی، معافی بھی ہوگی، یہ کھانے پینے سے بھی بڑی بات ہوگی۔ جب اللہ فرمائیں گے کہ سارے قصور معاف، سب غلطیاں تمہاری معاف، میں تم سے راضی، اس کی جو لذت ہوگی یہ تو سب کھانے پینے سے بھی بڑی ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا بھی اعلان ہو جائے گا کہ میں نہ کبھی تم سے ناراض ہوں گا، کبھی تم سے بھی ناراض نہیں ہوں گا، پہلی معاف کر دی ہیں، آئندہ کبھی ناراض ہوں گا ہی نہیں، یہ مغفرت بھی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ایک طرف تو یہ طبقہ ہے، ایک طرف تو اس قسم کے لوگ ہیں، اب دوسری طرف کو بھی ذرا دیکھو، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے؟ خالد، ہمیشہ جو جہنم میں پڑے ہوں گے، یہ لوگ کیا ان کی طرح ہو سکتے ہیں یا وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ وَسُقُومًا حَمِيمًا، اور آگ ہی میں نہیں ہوں گے بلکہ ان کو کھولتا ہوا پانی بھی پلایا جائے گا۔ جب پانی مانگیں گے جہنمی تو ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور وہ پانی بھی کیا ہوگا؟ کوئی پانی نہیں ہوگا، وہ انہی کی جسموں سے رستا ہوا خون اور پیپ کا مکس ہوگا، وہ ان کو دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اگر کوئی قطرہ اس کا منہ سے نیچے چلا گیا تو ساری آنتیں ہی کاٹ کے باہر پھینک دے گا۔ پہلے تو پی ہی نہیں سکیں گے، منہ تک جائے گا تو منہ ہی جل جائے گا، ہونٹ ہی پھٹ جائیں گے، لیکن کوئی قطرہ اندر چلا ہی گیا تو اندر کی سب آنتیں کاٹ کے پیچھے سے پھینک دے گا۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں، کیا فرمائیں یہ برابر ہیں؟ اور یہ نہیں کہ چلو جی کٹ گیا مر گیا، نہ مرنا بھی نہیں ہے، وہاں مرنا بھی تو نہیں ہے نا، یعنی جل کے مر گیا یا اندر سے سب کچھ کٹ گیا مر گیا، نہ وہ بات نہیں ہے۔ جو ہی اگلا حساب کتاب ختم ہوگا فوراً دوسرا بالکل تازہ بتازہ جسم اس کو ملے گا، تازہ بتازہ فوراً، جیسے سورہ نساء میں ہے کہ جب بھی جلیں گے تو فوراً اللہ ان کو نیا جسم دے دے گا، فوراً ایک لمحے ہی میں، جلتے ہی نیا، نلتے ہی نیا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ وہ انہیں عذاب چکھتے رہے، یہ نہیں کہ جل کر مر گئے اور قصہ ختم ہو گیا، قصہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر بتا دیا، دونوں طبقوں کا انجام اور رزلٹ بتا دیا کیا ہونا ہے، اپنوں کا غیروں کا، مومنوں کا کافروں کا، نیکوں کا بدوں کا انجام یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کا کچھ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، مفاد پرست ٹولہ، جتنا مفاد پرست ٹولہ، آج کل جس طرح میں لوٹے ادھر 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 ادھر، یہ منافق یہی ہوتا تھا کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کے لیے جاتے ہیں، اچھا ادھر گئے اور صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو کبھی یہ پارٹی کبھی یہ پارٹی کبھی یہ پارٹی، کبھی جہاں سے کچھ ملتا ہے وہیں چاہے اپنا دین ایمان کوئی مذہب کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک ہی ہے مفاد، اپنا مسلک اپنا مذہب کیا ہے، جہاں سے فائدہ ملے اس کی ہاں میں ہاں ملا دو۔ رات کو ہم وہاں دوسری کا درس تھا MCC میں، تو وہاں سورہ نحل ہے 15 سپارہ ہے 14 سپارہ، تو اس میں یہی
آیتیں آئی تھیں یہ لوٹے والوں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ. اللہ اس میں فرماتے ہیں دیکھو اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ پہلے ایک گروپ اور پارٹی کے ساتھ عہد معاہدہ ہوتا ہے ہم تمہارے ہم یہ تمہارا فارم فل کر دیا ہم تمہاری پارٹی کے ممبر ہو گئے پھر اس کو دے دیا پکی بات ہوگی فارم فل ہو گیا. پھر ان تکون امتن ہی اربع من امہ پھر دوسرے گروپ کو دیکھا ہی وہ تو زیادہ چڑھا جا رہا ہے اس میں تو زیادہ لوگ ہیں زیادہ نعرہ بازی ہیں یار فارم ان کا فل کیا تھا ہم نے چھوڑو ان کو ان کے ساتھ جاؤ یہاں کیا ملنا ہے. تو پہلے قسمیں اٹھا کر عہد معاہدہ کر کے فارم فل کر کے ان کو دیا جب دوسرے کی گڈی چڑھتی ہوئی نظر آئی تو ادھر چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے. جس کے ہوتے ہو اس کو اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ نبھاؤ کرو فائدہ ملتا ہے نقصان ملتا ہے. جب تم ایک کے ہو گئے ہو یہ کیا بازاری عورتوں کی طرح کبھی ادھر ہیں کبھی اس کے ساتھ ہیں کبھی اس کے ساتھ ہیں کبھی اس سے نکاح کبھی اس سے نکاح یہ کیا تماشا بنا. تو اللہ نے لیکن آج یہی میں نے کہا یہی تماشا ہے جی کہ اس کے ساتھ بھی ہیں دیکھا وہ تھوڑے کمزور ہو گئے ہم جب ان کے ساتھ ہیں ان کو دیکھا جب کمزور گئے چھوڑ یار ان کے ساتھ ہیں. تو کچھ لوگ بس یہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا منافق بھی ایسے ہی تھے نا نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں جہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ زیادہ ہے ہاں کچھ ملنے کی توقع ہے تو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے منافقوں کی. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ کچھ لوگ ان میں سے اے نبی وہ ہیں جو آپ کی بھی بات کان لگا کے سنتے ہیں آپ کی مجلس میں بھی آتے ہیں بلکہ اگلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہوں. یستمع استماع کہتے ہیں نا کان لگا کے سننا کان لگا کے سننا. لیکن حال یہ ہے کہ حتی اذا خرجوا من عندک یہاں تک کہ جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں جاتے ہیں مجلس ختم ہو جاتی ہے قالوا للذین اوتوا العلم تو باہر نکل کے ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم ملا ہے حضور کی مجلس سے جنہوں نے واقعی حضور کی بات سنی ہے سمجھی ہے علم حاصل کیا ہے ان سے جا کر کیا کہتے ہیں ماذا قال آنفا صاحب نے ابھی کیا کہا تھا جناب نے ابھی کیا فرمایا تھا. بھائی آگے تو قریب تو بیٹھا ہوا تھا کان تو نے یوں لگائے ہوئے تھے پوچھتا مجھ سے کہ کیا کہا تھا. مطلب یہ ہے کہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے تھے سننے کی شکل بنائی ہوئی تھی سنا ہی کچھ نہیں سنا انسنا کر دیا ہے. اور یا یہ کہ ایسا بے رغبتی سے سنا کہ سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا پلے ہی کچھ بات نہیں پڑی. تو باہر جا کے صحابہ سے پوچھتے تھے ابھی انہوں نے کیا فرمایا ماذا قال آنفا جی. تو یا تو مطلب ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں اور یا یہ کہ ہیں ہی بے وقوف سنا ہی کچھ نہیں واقعی سنے صرف شکل سننے کی بنائی تھی اور یہ کچھ اور ہی تصور اور ہی کچھ کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو بات یہاں سے نکلتی ہے سنی جاتی ہے تو یہیں سے نکل جاتی ہے نیچے جاتی ہی نہیں ہے. نیچے کا کنیکشن اللہ نے توڑ دیا ہے دل تک بات جاتی ہی نہیں ہے اوپر اوپر سے پھر بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا فرمایا تھا کیا فرمایا تھا. واتبعوا اہواءہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی کے پیچھے چلنا شروع کیا ہے. سنو سب کی کرو من کی کہتے ہیں سنو سب کی کرو من کی
تو یہ کرتے من کی ہیں، سنتے صرف ہے۔ تو یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے حضور کی بات پہ چلنا ہی نہیں ہوتا تو سنیں کیوں؟ چلنا تو اپنی مرضی پر ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں، منافقوں کے مقابلے میں جو مومن ہیں، والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، تو جب وہ حضور کی مجلس میں آ کر اور سنتے ہیں تو زادہم ھدی، اللہ ان کی ہدایت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ پہلے سے بھی سن کے وہ سیدھے راستے پہ چلے تھے، اب اور سنا پھر بھی اسی کے پیچھے چلتے ہیں، تو پہلے بھی ہدایت پر تھے، اب زیادہ ہو گئے وہ ہدایت پر۔ اور وآتاہم تقواہم، اللہ نے ان کو ان کا تقوی عطا فرمایا، ان کی پرہیزگاری کا صلہ عطا فرمایا۔ تو جوں جوں وہ حضور کی تعلیمات سنتے ہیں تب تک اور بھی بڑھتا ہے سلسلہ، ہدایت اور بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ہے مومن اور منافق کا، ٹھیک۔ اب فرمایا کہ یہ لوگ آخر کیوں نہیں مانتے، یہ بھی کوئی بات ہے نا، کوئی نہیں مانتے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسوں کو توفیق نہیں دیتے، اور ہماری توفیق کے بغیر تو کام ہوتا نہیں ہے۔ یہ آنا نہیں چاہتے، ہم کھینچ کے لانا نہیں چاہتے، ٹھیک، ہم توفیق نہیں دیتے۔ اچھا، اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ آخر اتنی وضاحت ہو جانے کے بعد، اتنی بات کو صاف ہو جانے کے بعد یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا اس وقت مانیں گے جب ان کے سر پہ کوڑا برسے گا، جب ان پہ موت آئے گی، جب ان پہ قیامت آئے گی تو اس وقت مانیں گے؟ اور اس وقت تو یقیناً مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا ہم نہیں مانیں گے۔ آج مان لیں تو ہم مان لیں گے، جب عذاب کا کوڑا پڑا پھر یہ ایمان لائیں گے، لیکن وہ ایمان ہم نہیں مانیں گے۔ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ایمان لانے کی، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر اس خاص وقت کا، وہ خاص وقت آیا تو مانیں گے۔ ساعہ اصل میں کہتے ہیں وقت کو، تو وقت بتانے والی کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اور وقت تھوڑا سا ہو ایک لمحہ اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں جی، اور خاص وقت کو بھی ساعہ کہتے ہیں، یا ساعہ سے مراد خاص وقت۔ تو خاص وقت تین ہیں۔ ایک خاص وقت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دنیا میں کوئی مصیبت کا وقت، یہ خاص وقت ہے، یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی خاص مصیبت ان پہ پڑے گی تب یہ مانیں گے، یعنی دنیا کے کسی عذاب کا نا۔ اور ساتھ سے موت کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، کیا جب موت کا وقت آئے گا تو تب یہ مانیں گے؟ اور ساتھ سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، قیامت، یعنی وہ قیامت کبریٰ آئے گی تو تب مانیں گے، اس وقت تو یقیناً ہر آدمی مانے گا، لیکن فرمایا اس وقت اس کا ایمان ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تو اب چاہتے ہیں کہ مانو، ہم نے دلائل دے دیے، سمجھا دیا ہے، اب تو ایمان بالغیب اللہ مانتے ہیں، جو ایمان بالشہادہ ہوگا وہ نہیں مانیں گے، جو منظر دیکھ کے ایمان لائیں گے وہ نہیں مانیں گے ہم۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تم میں اور فرشتوں میں کیا فائدہ ہوا، فرق ہوا؟ تو اس لیے فرمایا یہ انتظار نہیں کرتے ایمان لانے کی مگر اس خاص وقت کی کہ کوئی ان پہ دنیا میں عذاب بھیجوں، یا ان کی موت آئے، یا قیامت کبریٰ آئے۔ اچھا جی، نہیں انتظار کرتے یہ مگر اس خاص وقت کی، ٹھیک، ان تاتیہم بغتۃ، کہ وہ ان کے پاس وہ خاص وقت اچانک آ جائے، موت کا وقت یا قیامت کا، تو اس وقت ہم نہیں مانیں گے۔ فقط جاء اشراطها، فرمایا اس وقت کا کیوں انتظار کرتے ہیں، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فقط جاء اشراطها، اشراط کہتے ہیں نشانیوں کو، یعنی قیامت کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت واقعہ ہوگی تو مانیں گے،
تو اس وقت تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور قیامت کا وقوع یقینی ہے، کیونکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ قیامت نہیں آئی، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، وہ تو انہوں نے دیکھ لی ہیں، اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یعنی ایمان لائیں۔ تو قیامت کی نشانیاں دیکھ کے مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے، خود قیامت کو دیکھ کے یہ کہیں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ تو قیامت کی نشانیاں کون سی آ گئی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ ہی قیامت کی نشانیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی قیامت کی نشانی تو خود میں ہوں، انا والساعۃ کہاتین، ایسا کر کے بتایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بس اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، یہ آگے میں ہوں، یہ میرے پیچھے اب قیامت ہے، کیونکہ میں خاتم النبیون، میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت آئے گی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت آئے گی، نبی نہیں آئے گا۔ تم فرمایا آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی، تو میرا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے، تو مجھے دیکھ کے بنو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی آپ نے کہ قرآن کا نزول، یہ بھی قیامت کی نشانی کہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ بھی کہ تم آخری امت ہو اور کوئی امت نہیں آئے گی، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ یہ امت بھی قیامت کی نشانی، یہ کتاب بھی قیامت کی نشانی، ہمارا نبی بھی قیامت کی نشانی۔ اور پھر خود قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، دیکھو قیامت قریب ہو گئی ہے، کیونکہ اس چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ تو حضور کا یہ معجزہ، اس کو بھی اللہ نے قیامت کے قریب کی نشانی قرار دی ہے، اس میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو یہ نشانی بھی۔ تو اس طرح ابتدائی نشانیاں تو آ چکی ہیں، پھر اس کے بعد آگے دور چلے گا تو کچھ اور نشانیاں آئیں گی، پھر آخری دور آئے گا تو پھر اور نشانیاں ہوں گی۔ تو 3 طرح کی نشانیاں ہیں، پہلی ہو چکی، دوسری چل رہی ہیں، تیسریاں آنے والی ہیں۔ تو آج ہمارے دور میں درمیانی جو نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ جا رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں، جن میں سے حضور نے آپ سے پوچھا گیا متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے حوالے ہو جائیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ جب نااہل لوگ، نالائق لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ جب امانت کو، مال غنیمت کو، سرکاری خزانے کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ جب یعنی سرکاری خزانے کو لوگ اپنی ذاتی دولت سمجھ کے ہیرا پھیری شروع کر دیں، قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب زکوٰۃ کو ایک تاوان اور جرمانہ سمجھ لیں، نہ ادا کریں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں زکوٰۃ بھی دیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں زکوٰۃ بھی دیں، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ امانت میں خیانت بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حق امہ، ماں کی نافرمانی، بیوی کی اطاعت، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ دوست کو قریب لانا، باپ کو دور کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور و غوغا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نعرہ بازیاں، فلانا، یہ وہ ڈھینگ مسجد میں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا جب شرابیں لٹائی جائیں، عورتیں ناچیں، گانے گائے جائیں، اور گانے بجانے کے آلات فراوانی کے ساتھ ہوں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ کیا یہ ساری نشانیاں آج ہیں یا نہیں ہیں؟ آج ہیں۔ نااہل لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی،
اور سرکاری خزانے کو خوب لوٹ مار کی جا رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ان کے نائب لوگوں جو اوپر بیٹھے ان کو نیچے والے کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں. ہاں جی، آج ہمارے امام، ہم ان کو امام مانتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا. نااہل وہ جو واقعتاً نااہل ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو کسی نے نااہل کہا ہو، وہ الگ بات. میں سیاسی بات نہیں کر رہا. ایک تو یہ نا کہ وہ ہے ہی نااہل، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، آپ نے صرف سفارش سے اس کو بٹھا دیا ہے. یہ دوست کا بیٹا تھا، دوست کا بیٹا وہاں لگا دیا، حالانکہ وہ قابل نہیں اس کا. یہ نااہلی مراد ہے، یہ کام کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو یعنی سفارش سے یا رشوت لے کر بٹھا دیا جائے. تو آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، جو پارٹی آتی ہے وہ اپنے لوگوں کو جیسے ویسے بھی ہیں بھرتی کرتے چلے جائیں کہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، اور دوسرا اگر اہل بھی بیٹھا بیچارہ کوئی نہیں پوچھتا اس کو. یہ نااہلی ہے. وہ دوسرا مسئلہ ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. اچھا جی، چلیے. تو ایک تو اور کون سی بات، یہی بات تھی. چلیے یہ ہو گیا. تو یعنی اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں نا. فَأَنَّا لَمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کب ہوگا ان کے لیے جب وہ اصل قیامت آ جائے گی. ابھی تو نشانیاں آئی ہیں، جب اصل آ جائے گی تو پھر کب ہوگا ان کا نصیحت حاصل کرنا، ان کو فائدہ کب دے گا؟ پھر تو نصیحت حاصل کرنا فائدہ نہیں دے گا. آج وقت ہے کہ نشانیاں دیکھ کر ٹھیک ہو جائے. پھر جب عین وہ چیز آ جائے گی پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر کچھ نہیں ہوگا. بس آیت نمبر 18 تک. جی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.